السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے ایک حساس موضوع کو لے کر، وہ ہے وقف بورڈ۔ آپ نے آج کل موجودہ دور میں گزشتہ دنوں میں وقف بورڈ کو لے کر ایسی نیوز سنی ہوں گی، آپ کے نظروں سے آپ کی کانوں سے گزرا ہوگا۔ دوستو بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان موجودہ حکومت کے ذریعے وقف بورڈ کو کہا جائے کہ بالکل ختم کرنے کے لیے گزشتہ مہینے میں ایک بل لایا گیا، تو یہ بات غلط نہ ہوگی، کیونکہ دوست وقف بورڈ کو لے کر موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ اس میں پاردرشتا لانے کی ضرورت ہے، یعنی اس میں ایک طرح کی کچھ نہ کچھ کرپشن ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پاردرشتا کے نام پہ حکومت نے جو بل لے کر آئی، اگر اس کو مطالعہ کیا جائے، اسٹڈی کیا جائے، اس میں 40 جو پوائنٹ ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقف بورڈ کی کوئی زمین ہے، اس میں کلیکٹر یعنی آپ کے ضلع کا، آپ کے ڈسٹرکٹ کا کلیکٹر کا پاور ہوگا، اس کے پاس کیس جاتا ہے، کہہ دے گا یہ وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ اگر کلیکٹر کہتا ہے نہیں یہ وقف بورڈ کی پراپرٹی نہیں ہے، تو دوستو وہ پراپرٹی جو آپ کی ہوگی گورنمنٹ کے انڈر چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے اس بل کے اندر اور کئی ایسی باتیں ہیں جس سے وقف بورڈ صرف نام کا رہ جائے گا، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ دوستو اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا ملک ہندوستان کے وقف بورڈ کی جانب سے اعلان کیا گیا، جس کو میں سب سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ کے ذریعے، رسول اللہ بورڈ کے ذریعے اعلان کیا گیا ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ وقف بورڈ کیا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے اکثر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وقف بورڈ کیا ہے، وقف کسے کہتے ہیں، وقف کون سی چیز ہے، وقف کی تاریخ کیا ہے۔ میرا دوستو آل انڈیا مسلم رسول اللہ بورڈ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا، اس کو آپ کو کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، وہ یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم رسول اللہ بورڈ کی طرف سے اعلان ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یعنی JPC نے وقف ترمیم کا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں جہاں قانون بنتا ہے، یعنی پارلیمنٹ کے اندر یہ بل آیا اور ہنگامے کے بعد اپوزیشن مخالفین جو لیڈرز تھے انہوں نے اس کی مخالفت کیا، اور اس کے بعد JPC کے اندر گیا، یعنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے اندر اس کو دیکھنے کے لیے گیا کہ کیا واقعی جو حکومت بل لے کر آئی ہے صحیح منشا سے لے کر آئی ہے یا غلط منشا لے کر آئی ہے۔ اس کمیٹی کے اندر یہ بل جا چکا ہے، تو مسلم رسول اللہ بورڈ نے اعلان کیا کہ آپ لوگ اپنے مشورہ ای میل کے تھرو دے، ای میل کے ذریعے دے، اور وہ چیز ہمیں کرنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یعنی JPC نے وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں رائے طلب کی ہے، یعنی JPC نے رائے مانگی ہے، تو مسلم رسول اللہ بورڈ نے یہ راستہ اپنایا کہ آپ اس کے تھرو، آپ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں اپنی رائے، اپنے مشورہ۔ وہ یہ ہے کہ ایک معزز شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر اپنی رائے JPC تک ضرور پہنچائیں۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم رسول اللہ بورڈ کی پلیٹ فارم سے مضبوط، منظم اور متفقہ طریقے سے رائے دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اپنی دینی، ایمانی، شرعی اور شخصی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی رائے ضرور بھیجیں۔ رائے بھیجنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں یا QR کوڈ اسکین کریں۔ اگر لنک آپ نہ کریں تو پھر لنک کو کاپی کر کے گوگل کروم میں پیسٹ کریں۔ لنک اوپن کرنے کے بعد ہندی یا انگریزی زبان منتخب کریں۔ دوستو آپ کو صرف یہاں پہ 2 لینگویج، یہ کرنے کے بعد پروسیس 2 لینگویج آپ کو دیکھنے کو ملے گا، ہندی یا انگریزی زبان منتخب کریں۔ ہندی یا انگریزی میں سے کوئی ایک زبان آپ کو جو ایزی لگے منتخب کریں۔ اس کے بعد Gmail کھولیں، یعنی اس پہ کلک کریں۔ جواب Gmail کھولنے کے بعد صرف سینڈ پر کلک کرنے سے جواب JPC کو پہنچ جائے گا۔ تو جب Gmail کو اوپن کریں گے، کھولیں گے، دوستو یہ اسٹیپ فالو کرنے کے بعد آپ سینڈ پہ کلک کریں گے، ای میل JPC کو پہنچ جائے گا، جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو پہنچ جائے گا۔ دوستو آل انڈیا مسلم رسول اللہ بورڈ نے اس کو ایزی کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں، ہمارے طبقے میں، معاشرے میں بہت ایسے لوگ ایسے ہیں جو علم سے ناواقفیت کی بنا پہ یا ای میل جو بھیجنا ہے اس کے پروسیس سے ناواقفیت کی بنا پہ غلط کر سکتے ہیں یا ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو اسٹیپ یہاں پہ بتایا گیا ہے آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ میرا دوستو بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو اس میں سستی کاہلی برت رہے ہیں۔ دوستو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کام نہیں ہے یا ہمارے ایک کرنے سے کیا ہوگا، اس سے نکلنا ہوگا، کیونکہ ہمارے جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ لیں گے کہ صرف ہمارے کرنے سے کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ سوچیں کہ باقی لوگ بھی سوچ لیں گے تو پھر اسی طریقے سے اور لوگ بھی سوچتے چلے جائیں گے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اندازہ کیا ہوگا۔ تو جہاں تک ہو سکے ہمیں اس میں گرم جوشی کے ساتھ کام کرنا ہے، ای میل کو سینڈ کرنا ہے، کیونکہ آج 11 تاریخ ہو گیا اور غالباً 2-3 دن بچا ہوا ہے، 13 یا 14 لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو اس کو آپ
خود کریں اور جو آپ کے فرینڈ سرکل میں یا اپنے معاشرے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے شہر میں جو لوگ نہیں کیا ہے ان سے کروائیں۔ دوستو آپ اس کو ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کے جانب سے یہ چیز آیا ہے، اور جے پی سی نے رائے طلب کیا۔ جے پی سی جو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی ہے اس کے انڈر یہ بل ہے اور اس پر وہ وچار کر رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے، تو جے پی سی نے رائے مانگی ہے اور جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایزی کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہم اس طریقے سے میل کرنا ہے۔ لیکن دوستو یہاں پہ اسکین کرنے کے ذریعے ہمیں کچھ توجہ دینی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ترقی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہو سکتا ہے کہ اسکین کے ذریعے آپ سے فراڈ کام بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کو بچنا ہے کہ ہمیں اسکین کہاں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اسکین کے نام پہ آپ سے کوئی غلط کام بھی کرایا جا سکتا ہے، آپ کو یہاں پہ سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے۔ دوستو اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک میں نے ڈال دیا، وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، یا کیو آر کوڈ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کے جو گروپ سرکل ہوگا یا آپ کے معاشرے سماج میں جو رہنے والے ہوں گے، جو آتھینٹک معتبر شخصیت ہوں گے، ان سے بھی آپ رابطہ کر کے، یا ہو سکتا ہے آپ کے پاس پہنچا بھی ہوگا، تو آپ سوچ سمجھ کر اس پہ کام کرنا ہے کہ کون سا کیو آر صحیح ہے، کون سا کیو آر کوڈ غلط ہے۔ یہاں پہ آپ کو ہوشیاری دکھانی ہے۔ پیارے دوستو ہم سب سمجھ رہے ہیں کہ وقف اوقاف یہ ایک نئی چیز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وقف کی جو تاریخ ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں بعثت ہوئی، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت لوگوں نے بھی اپنی پراپرٹی، اپنے جائیداد کو اللہ تعالیٰ کے واسطے وقف کیا۔ دوست وقف کو آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن کی کوئی اولاد نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ مانتے ہیں، جن کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ تو دوست بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پراپرٹی میں سے کچھ حصہ، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پورے پراپرٹی کو اللہ تعالیٰ کے واسطے وقف کر دیتے ہیں۔ وقف کا مطلب ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پراپرٹی مسجد کو دے دی، میرے مرنے کے بعد ثواب پہنچتا رہے گا، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے، یہ نیت رہتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے پراپرٹی کا کچھ حصہ یا پورا حصہ یا اپنے پراپرٹی پورا اللہ تعالیٰ کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں۔ ان کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے گی، یتیم غریب و مسکینوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور مرنے کے بعد اس کا ثواب میرے کھاتے میں جڑتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جب اپنے پراپرٹی کو اللہ تعالیٰ کے واسطے وقف کر دیتے ہیں، مسجد کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ، یا سرائے کے نام پہ، یا مسافر خانے کے نام پہ۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں آج سے نہیں، صدیوں سے۔ جب آقا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، دوستو اس وقت لوگوں نے بہت سے اپنے پراپرٹی کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کر دیا کہ اس سے غریبوں کو فائدہ پہنچتا رہے اور میرے کھاتے میں ثواب کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حوصلہ افزائی بھی فرمائی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی قیمتی زمین کو وقف کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے نام پیش کر دیا تھا کہ اس سے یتیم غریب مسکینوں کو فائدہ پہنچے۔ دوستو اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، ان کا ایک باغ تھا، باغیچہ، گارڈن، جس کے کنویں کا پانی کافی شیریں میٹھا ہوا کرتا تھا۔ تو دوستو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے، اسی وقت انہوں نے اپنے باغ کو وقف کر دیا تھا کہ فائدہ پہنچے۔ دوستو اسی طریقے سے جب آپ مطالعہ کریں گے تو اسلامی تاریخ جہاں جہاں مسلمانوں نے زندگی گزاری ہے، وہاں لوگوں نے اپنے پراپرٹی کو وقف کیا ہے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو اپنے پراپرٹی کو، اپنے جائیداد کو، اپنے رقم کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کر رہے ہیں کہ اس سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا فائدہ پہنچے۔ اس سے عام لوگ جن کو اتنی وسعت نہیں ہے کہ صحیح زندگی گزار سکے، یہ اپنے پراپرٹی کو، اپنے جائیداد کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کرتے ہیں، اور اس سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نے جہاں بھی زندگی گزاری ہے، اس ملک کے اندر یا پوری دنیا میں، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ وقف کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ لیکن پیارے دوستو آج موجودہ حکومت کی جانب سے ایسا قانون آیا جو کہ سراسر کہا جا سکتا ہے، اس قانون کے ذریعے حکومت وقف بورڈ پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس قانون کے ذریعے حکومت وقف بورڈ کو ختم کرنا چاہتی ہے، جو کہ بالکل ہمیں نامنظور ہے۔ حکومت کا یہ ماننا ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وقف بورڈ کے اندر بہت سارے کرپشن ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس میں پاردرشتا لانے کے لیے یہ بل لایا گیا۔ لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اس بل کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو اس میں ایسے ایسے پوائنٹ ہیں، اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ حکومت کا منشا یہ نہیں ہے کہ
وقف بورڈ میں ترمیم کر کے وقف بورڈ میں کرپشن ختم کیا جائے، وقف بورڈ میں پاردرشتا لایا جائے، ایسا حکومت کا منشا بالکل نہیں ہے، بلکہ حکومت کا منشا یہی ہے، حکومت کا ارادہ یہی ہے کہ وقف بورڈ پہ قبضہ کیا جائے، وقف بورڈ کو ختم کر دیا جائے۔ دوستو ہم سب اس بل کی مخالفت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے اپنی کوئی پراپرٹی اس نام پہ دیا کہ اس سے غریب یتیم مسکینوں کو فائدہ پہنچے، رائے بنانے کے لیے یا مسجد بنانے کے لیے یا مدرسہ بنانے کے لیے یا اسکول بنانے کے لیے یا کالج بنانے کے لیے، اس طریقے سے بہت سے چیز ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے مثال موجود ہیں کہ مسلمانوں نے جہاں بھی زندگی گزاری ہے، اسکول کے نام پہ، کالج کے نام پہ، مدرسے کے نام پہ، یونیورسٹیز کے نام پہ، سرائے کے نام پہ، مسافر خانے کے نام پہ مسلمانوں نے اپنے پراپرٹی کو وقف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پہ دیا ہے۔ دوستو جب کوئی مسلمان اپنے پراپرٹی کو، اپنے جائیداد کو وقف کر دیتا ہے تو اسلام کا یہ قانون ہے کہ خود جس نے وقف کیا، وقف کرنے کے بعد اس کی ملکیت سے وہ پراپرٹی و جائیداد نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اب وہ شخص بھی اس پراپرٹی کا یوز نہیں کر سکتا، یعنی جو شخص اپنے پراپرٹی کو وقف کرتا ہے وہ شخص بھی اس میں سے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وقف کرنے کے بعد یہ قانون ہے کہ اس پر یتیموں، مسکینوں، غریبوں کا حق ہوتا ہے کہ یتیم، غریب، مسکین اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آسان لفظوں میں وقف اسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، آپ اپنے پراپرٹی کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کر رہے ہیں کہ اس سے یتیم، غریب، مسکینوں کو فائدہ پہنچے، اور حکومت کا منشا یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اس پہ قبضہ کیا جائے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ جو وقف بورڈ ہے یہ عام لوگوں کو زمینوں پہ قبضہ کرتی ہے، لیکن دوستو ایسا بالکل نہیں ہے کہ وقف بورڈ ہمارے ملک ہندوستان میں جو قانون بنا ہوا ہے، جس کو سابق حکومت یعنی پچھلے حکومت کے ذریعے قانون بنایا گیا ہی ہے، لیکن دوستو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وقف بورڈ کے اندر ہماری کمیاں سب سے پہلے ہے، دوسرے کی کمیاں بعد میں ہے، کیونکہ ہمارے وقف بورڈ میں اتنی پراپرٹی موجود ہیں کہ اگر ریزرویشن بھی نہ ہو تب بھی ہم وقف بورڈ میں، وقف میں جتنی پراپرٹی موجود ہیں اس سے مسلمانوں کی بدحالی، مسلمانوں کی معاشی تنگی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن دوستو سب سے پہلے یہاں پہ آج ہمیں اس بات کو صرف یاد رکھنی ہے کہ جو حکومت کا جو منشا ہے وقف بورڈ کو ختم کرنا یا وقف بورڈ پہ قبضہ کرنا، سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ فوکس ہونی چاہیے کہ مسلم پلس لاء بورڈ کے ذریعے جو QR اسکین کے تھرو اپنے رائے بھیجنی ہے، ای میل کے ذریعے اپنے رائے بھیجنی ہے، آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنی چاہیے، آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنی ہے، آپ خود کریں اور اپنے سرکل میں، اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں اس چیز کو لوگوں کو کرائیں، اس چیز کے لیے لوگوں کو جاگرک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔